تو مجھے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اس حد تک کوئی جا سکتا ہے کہ 295C کے معاملے میں، کہ آنت رسول کے معاملے میں، کہ جب میری اتنی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، قطع نظر اس بات سے کہ بعض اوقات بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس بات پہ وہ فتویٰ صادر کر دیں گے میرے اوپر کہ وہ کیا کہا جائے کہ آنت رسول کے مرتکب ہو گئے جس کی سزا سزائے موت ہے؟ تو کبھی بھی کہتے ہیں میں اس طرح کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے کوئی معاملہ میرے خلاف کبھی آ سکتا ہے۔ پھر اس طرح کے جرم میں خاص طور پہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جس نے اسی نبی کی جو خدمت کر رہے ہیں، اسی نبی کی شان میں وہ ان کی آئے روز کو ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو انہی نبی کی گستاخی کے معاملے میں وہ جیل میں ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے۔ جیل میں پہنچ کر یہ شکوہ وہ بندہ کر رہا ہے جس کا کام ہی یہی رہا ہے 15-16 سال تک، کہ دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگانا، کفر کے فتوے لگانا، غدار کے فتوے لگانا وغیرہ وغیرہ، 295C کے فتوے لگانا۔ جب مرزا دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگا رہا تھا، 295C کے فتوے لگا رہا تھا، کیا مرزا کو اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ جس 295C کے لگنے پر مرزے کو دکھ ہو رہا ہے، یہی دفعہ مرزے نے انصار صحابہ پر لگائی ہوئی ہے۔ چند چھوکرے تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کلمات کفر بکتی ہے انصار مدینہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان اصحاب نے یہ ورڈکٹ دیا آپ کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، ساتھ سینئر بھی آگے کچھ سفارش لے کے کہا یا رسول اللہ یہ بچے تھے، ان کی زبان سے ایسی بات نکل گئی، اللہ اور اس کا رسول عذر قبول کر لیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، عذر قبول ہے، آپ کی یعنی عادت تھی درگزر کرنے کی، ورنہ 295C لگتی سیدھی سیدھی، اور اس زمانے میں جب اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے انصار صحابہ کے ایک جملے پر بات کرتے ہوئے مرزے نے کہا کہ انہوں نے کلمات کفر بک دی ہے، نعوذ باللہ، اور پھر ساتھ کہا کہ ان پر 295C لگتی ہے سیدھی سیدھی۔ کتنے دھڑلے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزا 295C لگنے کی بات کر رہا ہے، لیکن جب اس پر لگی تو اس کو دکھ ہوا۔ کیا جب یہ صحابہ کے متعلق یہ بات کر رہا تھا اس وقت اس کو شرم و حیا نہیں آئی تھی؟ یہ کہتے ہیں میری خدمات ہے، کیا انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خدمات نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، اس وقت مرزے کو بات کرتے ہوئے کچھ شرم و حیا نہیں آئی، اب اپنی ذات پر بات آئی تو اس کو بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوفی کہنے پر، آپ کے لیے صوفی کا لفظ استعمال کرنے پر مرزے نے کہا کہ ایسے لوگوں پر 295C لگنی چاہیے۔ اس وقت مرزے کو کچھ شرم و حیا نہیں آئی تھی جو صرف اس لفظ کے استعمال کرنے پر 295C کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن جب خود مرزے پر اس کی اپنی بکواسات کی وجہ سے 295C لگی تو مرزے کو دکھ ہوا کہ یہ الزام تو مجھ پر نہیں لگنا چاہیے تھا۔ کیا مرزا جب دوسروں پر یہی الزام لگا رہا تھا اس وقت اس کو نہیں اندازہ تھا کہ میں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہوں؟ مرزے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور نفل نماز کو فالتو کہا، بار بار کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں آئندہ بھی کہوں گا۔ کیا اس پر 295C نہیں لگتی؟ مرزے کو جب چھوکرا کہا گیا تو مرزے نے کہا یہ بازاری زبان ہے، لیکن مرزے نے یہودیوں کی طرف نسبت کر کے حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا، حوالہ مانگا گیا، تو کہتا ہے چھوکرا کوئی نیگیٹو لفظ تو نہیں ہے، یعنی جب اس کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو بازاری زبان تھی، جب یہی لفظ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تو کہتا ہے یہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے، تو کیا اس بات پر 295C نہیں لگتی؟ مرزے نے انصار صحابہ کے لیے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس نے معاویہ گھوڑا کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ۔ ایک ضعیف روایت کو بیان کر کے اس میں بھی اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر کے حضور علیہ السلام پر جھوٹ بول کر امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم بلکہ بدبخت قرار دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس زمانے کی TTP کہا، اور پھر یہ جملہ بولا کہ TTP تو ننگی ہوگی۔ کیا ان جملوں پر مرزے کے اوپر 298A نہیں لگتی؟ اسی طرح جب مرزا ویڈیوز بنا رہا تھا تھمبنیل پر سویڈن سے بڑا گستاخ مفتی یہ عنوان لکھ رہا تھا، اور قرآن کے حقیقی گستاخ مسلمان یہ عنوان لکھ رہا تھا، کیا مرزا اس وقت نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں دوسروں کو گستاخ کیوں کہہ رہا ہوں، گستاخی کا الزام دوسروں پر کیوں لگا رہا ہوں؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ مرزے نے اپنی دعوت کا آغاز ہی اسی بات سے کیا تھا، دوسروں پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر۔ کیونکہ مجھے تو شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے،
تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ اب میمز بن رہی ہیں ان کی. میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجھاتے بجھاتے ہی ان کے 14 سال نکل گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بڑا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں. میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھا دھند پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا، وہ اسی لیے لکھا تھا. اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا. مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے وہابی کہنا ہے. انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں. ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہیں بلی مار دی تھی. ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں. اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے میں نے اسی وقت اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں. جو بندہ اپنی جھوٹی دعوت کا آغاز ہی اسی بات سے کرے کہ دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگائے، اور جس نے 2009 سے اب تک دوسروں پر گستاخی کے فتووں کی بھرمار کی ہوئی ہو، کفر کے فتووں کی بھرمار کی ہوئی ہو، اور توہین کے فتووں کی بھرمار کی ہوئی ہو، غداری کے فتووں کی بھرمار کی ہوئی ہو، اب اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ مجھ پر گستاخی کا الزام کیوں لگ گیا. ساری عبارتوں میں فتوے چاہیے. اندھا دھند پیروی کا انجام 2009 میں پرنٹ ہوا تھا، 14 سال پہلے. اور اسی کو میں نے پھر 2013 میں 23 فروری 2013 کو 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے وہ 19 عبارتیں ڈسکس کی ہیں. ہر عبارت کے اوپر فتویٰ چاہیے. ساری عبارتیں اتنی بار کھرچو کہ کینسر بنا دو. یہ میری دعوت کا سیکرٹ ہے جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا. جو بندہ 2009 سے اب تک کچھ عبارتوں کو بنیاد بنا کر گستاخی کے فتوے لگائے جا رہا ہے اور بار بار یہ تاکید کر رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ اس کو کھرچو، کینسر بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے تھا؟ تو نے کون سی کسر چھوڑی تھی جو اب تجھے دکھ ہو رہا ہے؟ میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں. واقعی میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوں کیونکہ میں ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کرتا ہوں، پلس ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں رسول اللہ کی شان میں اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، میں انہیں بھی ننگا کرتا ہوں، غلام القادیانی دجال کو بھی ننگا کرتا ہوں. اب تک تو مرزے کو شوق تھا دوسروں کی گستاخیوں کو ننگا کرنے کا، اب اس کو دکھ کیوں ہو رہا ہے کہ جی مجھ پر گستاخی کا الزام کیوں لگا دیا انہوں نے؟ اور ہاں، جب مرزا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹے الزام لگا رہا تھا اور اس کی ویب سائٹ پر اب تک لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی دعوی نبوت، یعنی جھوٹا الزام لگایا اس نے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا نعوذ باللہ، اور ایک غیر اختیاری اور ایک خواب والے واقعے کو بنیاد بنا کر مرزے نے بار بار کہا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا. تو کیا یہ الزام لگاتے وقت مرزے کو اس وقت شرم و حیا نہیں آئی تھی؟ کیا اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمات اس کو نظر نہیں آئی تھی؟ اب مرزا کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی میرے تو خدمات ہیں، مجھ پر گستاخی کا الزام کیوں لگ گیا؟ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے وقت مرزا نے نہیں سوچا تھا کہ ان کی بھی خدمات ہیں؟ اس وقت تو یہ پوری ڈھٹائی سے جھوٹے الزامات لگاتا رہا، اتنے بڑے بڑے فتوے لگاتا رہا، اب اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ مجھ پر گستاخی کا الزام کیوں لگ گیا؟ جس نے شیخ ذکریہ صاحب الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے، گستاخان رسول. جب مرزا نام لے کر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا رہا تھا اور دوسروں کو گستاخ رسول قرار دے رہا تھا، اس وقت مرزے کو حیا نہیں آئی؟ اس وقت اس کو احساس نہیں ہوا کہ کسی کو گستاخ رسول کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں.
تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ رسول اللہ ہے، کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا۔ جس کا کلمہ ہی چشتی رسول اللہ ہو وہ مسلمان تو نہیں ہوگا، وہ تو کافر ہوگا۔ اپنی اس بات میں مرزا نے کس مکتب فکر پر واضح طور پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ دفاع کر رہے ہیں چشتی رسول اللہ کا، اشرف علی رسول اللہ کا، اور مرزا خود کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ جو دفاع کرنے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ تو مرزا نے اپنی اس گفتگو میں پورے طبقے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، صرف ضد میں آ کر، اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب جب مرزا یہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا، کیا مرزا کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی؟ کیا مرزا نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟